الفاتحة على روح النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جتنی بڑی تعداد ہے اس حساب سے آواز کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہماری آج کی گفتگو میں ہم کوشش کریں گے 3 باتوں کی طرف توجہ کرنا، اور امید ہے کہ آپ میری بات کو غور سے سماعت فرمائیں گے. اور اگر آپ نے سنبھلنے کی کوشش نہیں کی تو 1-2 پیڑھی کے بعد آپ کے بچے کافر و مشرک میں چلے جائیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، اگر آپ سنبھلنے کی کوشش نہیں کیے تو. پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کا سب سے پہلی جو دعوت ہے، اسلام کی جو سب سے پہلی دعوت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اس کو حدیث پاک کی روشنی میں آپ سماعت فرمائیے: قولوا لا الہ الا اللہ فتفلحوا. تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد دنیا میں بھی پریوار نہیں جلا سکتا. نہیں آواز آئی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ وہ کلمہ ہے کہ دنیا میں پریوار نہیں جلا سکتا، اور پڑھنے والے کو اس کی برکت سے پروردگار نہیں جلا سکتا ہے. تو لا الہ الا اللہ کو اپناؤ، اور کبھی بھی کوئی کفر و شرک کی بات ہو وہاں پہ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، صاف لفظوں میں، کفر و شرک کے علاوہ اگر بندے کے کوئی گناہ ہوں گے میں پروردگار چاہوں تو اسے معاف کر دوں. تو معافی صاحب ایمان کے لیے ہے، کفر و شرک والوں کے لیے نہیں. لہٰذا ہمیں اپنے اور اپنے بچوں کی، آنے والے نسلوں کی فکر یہ کرنا ہے کہ ہم اسلام پر کتنے ہیں. ارے جب بخار کو ناپ سکتے ہو، بخار کی ڈگری ناپ سکتے ہو، تو اپنے ایمان کی ڈگری کیوں نہیں ناپ رہے ہو کہ ہم کتنے % مسلمان ہیں؟
ہم کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں، ہمارے اندر ایمان کتنے ہیں؟ اپنے ایمان کو کیوں نہیں ناپ رہے ہو؟ تو ایمان کی فکر کرو۔ ہم آدمی ضرور ہیں، لیکن افضل البشر سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے و طفیل میں ہمیں افضل المخلوقات کہا گیا، یعنی تمام مخلوق میں سب سے افضل، جو تمام مخلوق میں سب سے افضل ہو اسے مسلمان کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ خوب انگلش پڑھاؤ، گجراتی پڑھاؤ، ملیالم پڑھاؤ، ہندی پڑھاؤ، لیکن ساتھ ساتھ اسلام بھی پڑھاؤ، اسلام بھی پڑھاؤ۔ بچہ ڈاکٹر ہو گیا دعائے قنوت یاد نہیں، بچہ انجینئر ہو گیا جنازے کی دعا یاد نہیں، بچہ پروفیسر ہو گیا لیکچرر ہو گیا اور اس کو کھانا کھانے کے بعد کی دعا یاد نہیں۔ تم نے سب کچھ بنا ڈالا، تم نے مسلمان نہیں بنایا ہے۔ کل قیامت کے دن تیری پکڑ ہوگی، کل قیامت کے دن تیرے گربان کو پکڑا جائے گا اور تم سے پوچھا جائے گا، بتا میرے بندے، ہم نے تمہیں ساری عیش و عشرت سے نوازا تھا، کسی چیز کی کمی نہ رکھی تھی، پھر تو نے اپنے بچے کو پکا مومن کیسے نہیں بنایا ہے؟ پکا مسلمان کیسے نہیں بنایا؟ پکا عاشق رسول کیسے نہیں بنایا؟ پکا اہل بیت کا عاشق کیوں نہیں بنایا؟ پکا اولیاء اکرام کا شیدائی کیوں نہیں بنایا؟ بتا تیری کیا مجبوری تھی؟ تو سب سے پہلے مسلمان، پکا مسلمان بنو۔ کس زمانے میں ہے کہ مسلمان گزر رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے کو سلام نہیں کر رہا؟ اتنا امیج گرتا ہوا جا رہا ہے۔ ایک مسلمان کا حق ہے کہ جب دوسرا مسلمان سامنے آئے تو سب سے پہلے سلام کرے اسے، اور اللہ کا انعام ہے کہ جہاں دو مسلمان جمع ہوتے ہیں اللہ کی 100 رحمتیں وہاں پہ برستی ہیں۔ جو سب سے پہلے سلام کرے اللہ 90 نیکیاں اسے عطا فرماتا ہے۔ یہ کس کو دو گے؟ جب خود استعمال نہیں کرو گے تو پھر کیسے ہوگا؟ ارے کسی کی مدد کرنا تو دور کی بات، کسی کی سہایتا کرنا تو دور کی بات، کسی غریب کی امداد کرنا دور کی بات، کسی مظلوم کی مدد کرنا دور کی بات، کسی فریاد رس کی فریاد رسی کرنا دور کی بات، ایک سلام سے بھی چلے گئے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کس چیز سے تم مسلمان ہو؟ کس اینگل سے تم مسلمان ہو؟ ایک مسلمان پڑوسی تیرے ظلم سے محفوظ نہیں ہے، وہ ڈر رہا ہے تیرے ظلم سے، وہ کانپ رہا ہے تیرے ظلم سے، وہ تھرا رہا ہے تیرے ظلم سے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ ایک بیٹی کو سورت بھیجنا تھا، ایک بیٹی کو سورت بھیجنا تھا، ایمرجنسی کام تھا۔ بوڑھے باپ گیتا مندر میں آتا ہے اور بس کے اندر دیکھتا ہے کہ کوئی مسلمان ہے کہ نہیں، کوئی مسلمان ہے کہ نہیں، اور جب اسے ایک مسلمان پہ نظر پڑتی ہے اسے بھروسہ ہوتا ہے اور اپنی جوان بیٹی کو اس کے ساتھ لگاتا ہے کہ یہ میری بیٹی نہیں تیری بیٹی ہے، مجھے یقین ہے کہ ایک مسلمان کے سائے میں میری بیٹی صورت سلامتی کے ساتھ پہنچ جائے گی۔ کہاں گئے وہ مسلمان جس پہ یہ یقین تھا؟ ایک کافروں کو یقین تھا، ایک مشرکوں کو یقین تھا، آج مسلمان کو مسلمان پہ یقین نہیں ہے۔ پھر دعوی ایمانی تو اپنے اسلام کو مضبوط کرو، اگر آج نہیں سدھرے تو پھر کبھی نہیں سدھرے۔ آنے والی نسلوں کے سینے میں قرآن ڈالو، آنے والی نسلوں کے سینے میں عشق رسول کی دولت ڈالو، آنے والی نسلوں کو مسجد سے پیار کرنا سکھاؤ، آنے والی نسلوں کو اپنے مذہب کے علماء سے اپنے اماموں سے پیار کرنا سکھاؤ، سادات اہل بیت کا احترام کرنا سکھاؤ، بڑوں کا احترام کرنا سکھاؤ۔ آنے والے نسلوں کو تم نہیں سکھاؤ گے تو پھر کون سکھائے گا؟ لہٰذا ان سب چیزوں پر دھیان رکھو، اور خبردار کسی کے پیٹھ پیچھے غیبت نہ کرو۔ قرآن نے اس کو اتنی سزا رکھی ہے
کہ اگر کوئی کسی کے پیٹھ پیچھے غیبت کرتا ہے گویا اپنے سگے بھائی، ایک ماں کی اولاد، ایک باپ کی اولاد، اپنے سگے بھائی جو انتقال کر گئے اس کا گوشت کھانے کے برابر قرآن نے گناہ رکھا ہے غیبت کرنے پر۔ کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں فلاں صاحب ایسے ہیں، فلاں کی تو جنازہ نکال دی، فلاں کی تو خیریت بگاڑ دی، فلاں کی تو ہوا ٹائٹ کر دی، فلاں کا تو جینا۔ اے میرے دوست، چند دن کی زندگی، پھر قیامت میں تیرا حساب ہونا باقی ہے۔ جب قیامت میں حساب ہوگا، جب تو قبر میں پہنچے گا تو پھر وہاں سے جب تمہاری سزائیں شروع ہوگی، اس سے پہلے کہ موت آئے سارے گناہوں سے توبہ کر لو۔ الطائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، میرے مدینے والے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ہم سنیوں کے سردار ارشاد فرماتے ہیں، ساری جہان کے مالک و مختار ارشاد فرماتے ہیں، الطائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اللہ اسے پاک ایسا کر دیتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اتنا فل آپشن ہمارے پاس ہے اور ہم سستیوں میں جا رہے ہیں۔ کسی کی غیبت پیٹھ پیچھے نہ کرو، نیکیاں برباد ہو جائے گی۔ یہ 5:12 سے 5:08 سے بھوکے اور پیاس رہنے سے اور شام کو افطار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ایسا روزہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ روزہ تو وہ ہے کہ ہمارے کان کا بھی روزہ ہو جائے، بولتے جاؤ، ہمارے کان کا بھی روزہ ہو جائے، ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہو جائے، ہماری زبان کا بھی روزہ ہو جائے۔ اور کیسا وہ غفور الرحیم ہے۔ 4 بج رہے ہیں، اب چند ساعتیں باقی ہیں روزہ کھولنے میں، دھیان سے سننا۔ 4 بج رہے ہیں، 7 بجے روزہ کھولنے والا ہے، سے 3 گھنٹہ باقی ہے۔ آپ فریج کھولے، پیٹ بھر کے کھایا، پیٹ بھر کے کھایا، چائے بنائے پی لیا، کولڈ ڈرنک رکھا تھا، چائے نہیں تو کولڈ ڈرنک پی لیا، بیوی پاس میں بیٹھی ہے، نفس نے چھلاؤ مارا، جو کرنا تھا کر لیا۔ اس کے بعد یاد آیا ارے میں تو روزے سے تھا۔ اس کے بعد یاد آیا ارے میں تو روزے سے تھا۔ میرے آقا گارنٹی لے رہے ہیں کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جو بھول سے کھا لے، جو بھول سے پی لے، پیٹ بھر کے کھا لے، بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لے، فول سیکس کر لے، اور اس کے بعد اگر اس کو یاد آتا ہے کہ میں روزے سے تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، مکروہ تک نہیں ہوگا۔ ایسا غفور الرحیم کے ساتھ دوستی نہیں کرو گے تو پھر کس کے ساتھ دوستی کرو گے جو تیرا غفور الرحیم تیری بھول کو معاف کر رہا ہے، اس حال میں بھی تیرے روزے کو قبول فرما رہا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، کیسا وہ غفور الرحیم ہے۔ ایک زانیہ عورت، فاحشہ عورت، سیکس لیول لیڈیز جا رہی ہے، ایک کنواں ہے، کنویں کے کنارے میں کتا گھوم رہا ہے، لیڈیز کو پتہ چلا، حالانکہ زانیہ ہے، بلاತ್ಕಾری ہے، پتہ چلا یہ کتا پیاس سے جو ہے تڑپ رہا ہے۔ اس نے اپنے موزے کو اتارا، دوپٹے میں باندھا، کنویں میں ڈالا اور کنویں میں ڈال کر پانی نکالا۔ مشکات شریف کی حدیث پاک سنا رہا ہوں۔ اب وہ موزے میں پانی بھرا اور اتارا، نچوڑ کر کتے کو پلایا۔ جب تک کتا سیراب نہیں ہوا اس وقت تک وہ پلاتی رہی۔ تھی مسلمان لیکن کام غلط تھا، پیشہ غلط تھا، طور طریقے غلط تھے، پلاتی رہی۔ اور جب کتا سیراب ہو گیا، پیاس ختم ہو گئی، پیاس بجھ گئی، دم ہلاتا ہوا چلا گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کتے کو کھلاؤ یہ وفادار ہے، انسان کو مت پالو یہ بے وفا ہے۔ پتہ نہیں کب یہ انسان پتہ نہیں کب دوستی توڑ لے، یہ کب دشمن ہو جائے، یہ انسان پتہ نہیں کب ہماری عزتوں کا کھلواڑ کر ڈالے۔ اس لیے
کتے پہ بھروسہ رکھنا، انسان پہ نہیں. اتنا امیج گرتا ہو جا رہا ہے یار. مشکات شریف کی حدیث سے پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ عورت گھر گئی، وقت اجل تھا، انتقال کر گئی، رحمت اور عذاب کے فرشتے پہنچے، روح کو قبض کرنا چاہتے ہیں. دونوں میں مکالمہ ہو رہا ہے، جس کو آج کی زبان میں بولے جھگڑا ہو رہا ہے. دونوں فرشتے میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. کیا بات ہے؟ کہ مولا یہ گنہگار تھی نا؟ کہاں. اس نے کبھی نیکیاں نہیں کی؟ ہاں. یہ بازاری عورت تھی؟ کہاں. کہ اس کی روح کو میں لے جا رہا ہوں تو یہ فرشتے روک رہے رحمت کے. یہ رحمت کے فرشتے روک رہے. کہ تیری کیا دلیل ہے؟ کہ مولا بھلے یہ گنہگار تھی، خطا کار تھی، زنا کار تھی، فاحشہ تھی، سب کچھ تھی، لیکن اس کا جو انتم وقت ہے، لائف دی اینڈ جہاں پہ ہو رہا ہے، اس سے پہلے تیری مخلوق کے ساتھ اس نے وہ برتاؤ کیا ہے، بے زبان مخلوق کو پانی پلا کر سیراب کیا ہے اور اس کی جان بچائی ہے. اس لیے میں اس کی سفارش کے لیے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے رحمت کے فرشتے، اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے میں نے اس کی مغفرت فرما دی ہے، جا اسے جنت میں لے کر جا. ایسے غفور رحیم سے دوستی نہیں کرو گے تو کس سے کرو گے؟ تو پکے مسلمان بنو اور بچوں کو قرآن سکھاؤ، گھر کے اندر ایمان داخل کرو. ہو سکے تو فرض جو ہے مسجد میں پڑھو، سنت نفل گھر میں پڑھو، تاکہ گھر والوں کو نماز پڑھنا آ جائے اور بچے تیری ایکٹنگ کرنا شروع کر دیں کہ نانا ایسے سجدہ کرتے ہیں، باپ ایسے سجدہ کرتے ہیں، بیٹا ماں ایسے سجدہ کر. گھر کو بھی قبرستان نہ بناؤ، گھر کو بھی مسجد بنا ڈالو، اللہ کے گھر کو. اور آخری وقت جب سونے لگو تو یہ دیکھو کہ ہم نے کسی کو ستایا تو نہیں. اگر ستایا ہے تو معافی مانگ لو، ورنہ تجھ سے بڑا بھی ایک طاقتور ہے جسے رب العالمین کہا جاتا ہے. صبح اٹھو تو دعا کرو، اے اللہ کسی مسلمان پر ظلم نہ ہو، اے اللہ کسی انسان پر ظلم نہ ہو، میرے ہاتھ پاؤں کی حفاظت کرنا، میرے زبان کی حفاظت کرنا، میرے آنکھ کی حفاظت کرنا، میرے کان کی حفاظت کرنا. سب کچھ کو مسلمان بنا ڈالو، اس کا نام ہے اسلام اور مسلمانی. کلمے کا تقاضا یہ ہے. اور لیلۃ القدر آ رہی ہے، ادھر ادھر گزارنا مت، بلکہ لیلۃ القدر کو سجانا، عبادتوں سے سجانا. اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے و دفل میں ہمیں عبادت کا شوق اور جذبہ عطا فرمائے. کہہ دیجئے آمین. وما علینا الا البلاغ. دیکھو آج 5-7 منٹ میں زیادہ لوں گا کیونکہ ضروری مسئلے سب ہیں. یہ ایسا آدمی جو روزہ بغیر عذر کے توڑ دیا تو اس پہ کفارہ واجب ہوتا ہے. اور کفارہ کیا ہوتا ہے؟ 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کھانا کھلانا، یا ایک روزے کے بدلے میں 60 روزہ رکھنا. اگر کسی نے جان بوجھ کر بغیر عذر کے روزہ توڑا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ کوئی ایسا مریض ہے جسے ڈائبٹیز بالکل ہائی رہتا ہے، ایسا مریض ہے، تو پھر ایسے مریض جو آئندہ روزہ رکھنے کے لائق نہیں ہوں گے یا ایسی ان کو صحت نہیں ملے گی، تو ان کو رمضان شریف میں روزہ رکھنے کی چھوٹ ہے. وہ روزہ نہیں رکھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ہر روزے پر 2 کلو 47 گرام ان کو گیہوں، یا نہیں تو اس کی قیمت ہر روزے پر 30 روزے پر ہر روز ایک صدقہ 2 کلو 47 گرام گیہوں یا اس کی قیمت اللہ کی راہ میں دینا ہوگا. جو لوگ ایسے بیمار ہیں جو روزہ نہیں رکھ پائیں گے، آئندہ بھی امید نہیں ہے، تو ان کو ہر روزے پر 2 کلو 47 گرام گیہوں یا اس کا صدقہ انہیں دینا ہے. اور اپنے زکوٰۃ فطرے کی رقم بھائیوں کو دے سکتے ہیں، بہنوں کو دے سکتے ہیں. اگر سید نہیں ہے تو آپ اپنے سگے بھائی کو دے سکتے ہیں، سگی بہن کو دے سکتے ہیں. آپ بیٹے کو دینا حرام ہے لیکن بہو کو دینا جائز ہے. بیٹی کو دینا حرام ہے لیکن داماد کو دینا جائز ہے. اور اگر بیٹی سید ہے اور داماد غیر سید ہے تو آپ داماد کو بھی دے سکتے ہیں
اور نواسی کو بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ سید کی اولاد نہیں، شیخ کی اولاد ہے۔ اور بیٹی، یہ آپ سید ہیں تو آپ کی بیٹی سیدہ ہے، اگر آپ سید نہیں ہوتے تو بیٹی بھی سیدہ نہیں ہوتی، سمجھ گئے؟ ایسی خالہ، ماموں، ممانی، پھوپھی، سب کو، سوتیلی ماں، سوتیلے بیٹے، سب کو زکوٰۃ صدقے کی رقم دینا بلا شبہ جائز ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ فطرہ وغیرہ سب کو دینا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے و طفیل میں ہم سب پر فضل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک 7/1998 کو میں یہاں بھیجا گیا، اس سے پہلے شاہی جامع مسجد میں 9 سال نائب امام رہا، اور 26واں سال الحمدللہ یہاں ہو رہا ہے۔ سنی مسلم وقف کمیٹی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ 33 سال سے اپنی خدمت میں رکھا اور اپنی زیر نگرانی رکھا، اور الحمدللہ 33 سال سے قوم کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے الحمدللہ۔ تو جامع مسجد میں جو پڑھتا تھا وہی آپ کو سنا رہا ہوں، اشک بار آنکھوں سے اسے سنیں، ایک بہت بڑی نعمت ہماری جا رہی ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ افسوس تو رخصت ہوا ماہ مبارک الوداع، رو رو کے دل نے یوں کہا ماہ مبارک الوداع، مدعا سے تھے ہم منتظر شکر خدا آیا تو پھر، پر حیف جلدی چل دیا ماہ مبارک الوداع، تجھ میں شب قدر ہے صدہا مہینوں سے بھلی، صلی علی ماہ مبارک الوداع، جنت کے دروازے کھلے دوزخ کے دروازے مندے، خالق کی تھی کیا کیا عطا ماہ مبارک الوداع، دوزخ کے اندر بالیقین تھا قید شیطان لعین، مومن عذابوں سے رہا ماہ مبارک الوداع، پڑھتا تھا سنت کوئی جب یا کوئی پڑھتا مستحب، پاتا ثواب ایک فرض کا ماہ مبارک الوداع، جو فرض ادا تجھ میں کرے اجر اس کو 70 کا ملے، یمن رحمت سے بھرا ماہ مبارک الوداع، گر زیست ہے پھر پائیں گے ورنہ بہت پچھتائیں گے، تو اب تو رخصت ہو چلا ماہ مبارک الوداع، جس روز ہو روز جزا رب سے سفارش کر ذرا، رب بخش دے وے سب خطا ماہ مبارک الوداع، تم آؤ گے اندر جہاں ہم دیکھیے پھر ہو کہاں، زیر زمین یا در جہاں ماہ مبارک الوداع، داغ جدائی دے چلا راحت دلوں سے لے چلا، تجھ سے ملا دو پھر خدا ماہ مبارک الوداع،
الوداع یا الوداع ماہ مبارک الوداع.